ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ میرے دوستو شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، اس واقعے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ ہاں میرے دوستو دیکھو، بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے۔ سننا کون سے صحابی؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ حضرت عمر روتے روتے آئے، یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا، لیکن عمر کو روتا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے۔ کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا؟ بیمار ہو؟ تمہاری بیوی بیمار ہے؟ تمہارا بچے بیمار ہے؟ کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا، اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لا ادری لما ابکی، مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا، لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں، وہ ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا، ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے کوئی تکلیف، نہ میری بیوی کو، نہ میرے بچے کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا۔ میرے دوستو بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ ابھی وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، فرمایا عمر بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ حضرت عمر گئے، میرے دوستو جیسے دروازہ کھلا اور وہ صحابی آئے، جیسا کوئی دیوانہ ہو، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کا کپڑا پھٹا ہوا، کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے، لڑکھڑاتے آئے۔ میرے دوستو وہ صحابی کیسے پیارے آئے اور ہمارے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ اذنبت ذنبا کثیرا، اذنبت ذنبا کثیرا، اے پیارے نبی بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں۔ ہمارے پیارے نبی بھی رو پڑے، حضرت عمر بھی رو پڑے۔ بھائی حضرت عمر تو رو ہی رہے تھے، ہمارے پیارے نبی بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، بال بکھرے ہوئے، کہا اے بھائی بتا کون سا گناہ کر کے آیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ کر کے آیا اتنا رو رہا؟ وہ صحابی تھے اور لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی، اور ہمارے نبی ان کو پہچانتے، حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا، بس اتنا ملتا انصاری صحابی۔ بس وہ رونے لگے، ہمارے پیارے نبی بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بھائی بتا کون سا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو اور آپ مانگو گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، باقی میں گناہ بتانے والا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی وہ گناہ نہیں بتاتا، تو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو بتاتا نہیں کہ اللہ بھی معاف نہ کرے؟ کہا کہ پیارے نبی آپ مجھے مت پوچھو، بہت بڑا گناہ لیکن اللہ مجھے معاف کرے گا، لیکن میں کہوں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، عمر کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کر دے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کرے گا، اسی لیے آپ کے دروازے پر آیا۔ ہمارے پیارے نبی نے پوچھا نہیں پہلے بتا کون سا گناہ کیا؟ میرے دوستو وہ صحابی بہت دیر تک روئے، اب روتے روتے جو انہوں نے گناہ بتایا عجیب و غریب گناہ، کیا کہا انہوں نے؟ کہا کنت نباشا، کہا میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے۔ میں کیا کام کرتا ہوں؟ کفن چوری کریں۔ مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، میں رات کو قبرستان جاتا ہوں، قبر کو کھودتا ہوں اور قبر کھودنے کے بعد میت کے اوپر سے وہ کفن کھینچ لیتا ہوں اور پھر کفن کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں اور اس طرح میں گزارا کرتا ہوں۔ تو میں چور ہوں، دنیا والے اور بھی چور ہوں گے، لیکن وہ لوگ کسی اور کا، وہ زندوں کا کپڑا چوری کرتے ہیں اور میں مردوں کا کپڑا چوری کرتا۔ اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ اب وہ واقعہ بتا رہے 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ انہوں نے کہا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا، میں بھی دفن کرنے کے وقت وہاں موجود تھا اور میں اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں کہ رات کو مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ تم سب لوگ دفن کر کے چلے گئے، میں تو رات کو وہاں پر پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق میں نے قبر کو کھولا، عادت کے مطابق سے میں نے قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا، میں نے کفن کو باہر تو نکالا، لیکن جب کفن باہر نکالا شیطان نے مجھے بھڑکا دیا،
شیطان نے مجھے بھڑکا دیا، جو کل قیامت میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں۔ تو بھاگتا کہاں ہے؟ کل قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی کہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا، آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا۔ بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا، میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا، اور وہ صحابی کہتے دوڑتا دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا، لیکن مجھے چین نہیں آیا، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں، آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو یہ کہنا تھا، لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بھائی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بھائی کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف۔ اور میرے دوستو وہ حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے۔ بھائی تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے، اتنا بڑا سنگین گناہ، اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا، تیرا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے، جا تو اللہ کے حوالے۔ میرے دوستو لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، وہ انصاری صحابی وہاں سے، ہاں میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے، وہ انصاری صحابی گئے اور میرے دوستو کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینہ کے جنگل میں پہنچ گئے اور معلوم نہیں وہاں مدینہ کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، جو بھی معاملہ ہوا ہوگا برابر 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ ہاں اب سمجھنا، 3 دن گزر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، بہت سے صحابہ بیٹھے اور حضرت جبرائیل آئے۔ بھائی کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر ایسے ایسے سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا، اے میرے پیارے نبی بتاؤ آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ بھئی کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے۔ دوسرا سوال کیا، آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا۔ پھر سوال کیا، انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ جناتوں کو کس نے پیدا کیا؟ درندوں کو کس نے پیدا کیا؟ چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے۔ کہا جبرائیل صاف بات بتا دو، میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا۔ اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، حضرت ابو بکر کو کہا، صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو، ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا، اور میں نے کہا ڈھونڈا؟ مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ بھائی وہ سجدے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا، بھائی اٹھ جا، نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو وہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل، میں آگے آگے بڑھتا، تو میرے پیچھے چل۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے۔ میرے دوستو ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، میں عصر کی نماز پڑھاتا، تو عصر کی نماز پڑھ لے، عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے، عصر کی نماز شروع ہوئی۔ وہ عصر کی نماز میں میرے دوستوں لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ صحابی اللہ کو
پیارے ہو گئے, سجدے میں انتقال ہو گیا, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. میرے دوستو وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے, صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, ہمارے پیارے نبی قریب گئے. اب میرے دوستو سننا, جو بھی معاملہ ہوتا, کفن کا معاملہ, جنازے کا معاملہ, جنازے کی نماز کا معاملہ, سارا معاملہ ہوا, یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. بھائی ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا. جب وہ صحابی کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے تھے کیا اللہ کی رحمت ہے, کیا اللہ کی مغفرت ہے, کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا, اپنے پاس بلا بھی لیا. ہمارے نبی قبر میں گئے, ابھی تو قبر مبارک میں ان کو رکھا کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی جلدی سے قبر کے باہر آئے, اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. بھائی کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. سارے صحابہ رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رو رہے, اور آپ بھی اندر گئے تو آپ رو رہے تھے, اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں, میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں, اس لیے کہ میں نے ابھی قبر میں رکھا, ابھی تو میں نے قبر میں رکھا کہ فوراً میں نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہو گئے, فرشتے جمع ہو گئے, اور اس لڑکی کو لایا گیا. بھائی وہ لڑکی جس کی عزت پر انہوں نے حملہ کیا تھا, اس لڑکی کو لایا گیا. میں قبر میں پہنچا, سارے فرشتے جمع ہو گئے, تو میں نے پوچھا کہ فرشتے تم جمع کیوں ہوئے اور اس لڑکی کو کیوں لایا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پیارے نبی آپ چلے جائے, ابھی اللہ نکاح پڑھانے والا ہے کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ اللہ آسمان پر نکاح کرنا چاہتا ہے. اللہ آسمان پر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا, آپ چلے جائیں تاکہ فرشتے جمع ہو جائے اور اللہ نکاح پڑھا دے. میرے دوستو ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اتنا بڑا گنہگار اگر اللہ کے سامنے روتا, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. تو میرے دوستو میں کہتا ہوں آج تو بڑی رات ہے, آج تو بڑی پیاری رات ہے. اگر آج کوئی گنہگار رو لے, بھائی گناہ تو ہم سے ہوئے کہ نہیں ہوئے, بے گناہ تو ہم سے بہت ہوئے, آج ہم بھی رو لے اللہ کے سامنے, ایک آنسو کا قطرہ بہا لے, قسم خدا کی اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اس لیے میرے دوستو آج کی رات بڑی پیاری رات, بڑی مغفرت کی رات, بڑی رحمت کی رات. بھائی سب کہو انشاءاللہ, بھائی دعا کریں گے نا اللہ سے, بھائی سب مغفرت مانگیں گے نا اللہ سے, اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ